اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، یہ روایت بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک دن مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت حسان بن ثابت آ گئے۔ یہ حضرت حسان کا نام آپ نے بہت سنا ہے، یہ رسول اللہ کے نعت گو شاعر تھے، صاحب مدارج النبوت کے نزدیک 156 صحابہ ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خوان تھے، حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 156 صحابہ ایسے تھے جو نعت خوان تھے، آواز اللہ نے ان کو دی تھی۔ تو جو نعت کونسل مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ 156 صحابہ پہ بنی ہوئی تھی، اس وقت کی اپنے دور کی نعت کونسل، اس کے سربراہ حضرت حسان تھے۔ یہ بڑے عظیم شاعر تھے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس۔ مولا، شاعر کو الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، قافیہ ملانا پڑتا ہے، وزن ملانا پڑتا ہے، مولا اگر کہیں یہ پھنس جائے میرا حسان تو جبریل کے ذریعے اس کی مدد کرنا۔ گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ حسان سے بڑا ثنا خوان مصطفیٰ کا نعت خوان خود جبریل علیہ السلام تھے۔ بھائی کہیں کوئی بندہ پھنس جائے جو اس کی مدد کرے تو اسے استاد تو کہتے ہیں جی، اور تو جبریل کے ذریعے مولا اس کی مدد کرنا، تو یہ بہت بڑے شاعر تھے حسان۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں لکھتے تو تھے، تو ایک دن آقا کریم نے پوچھا، حسان میری شان میں نعتیں تو لکھتے ہو، کیا کبھی میرے ابو بکر کے شان میں کوئی منقبت بھی لکھی ہے؟ میرے مقام پہ تو آپ نے نعتیں لکھی، بہت بڑے نعت خوان ہو، کیا میرے ابو بکر کے مقام پہ کوئی منقبت بھی لکھی ہے؟ ان کا مقام، ان کا شان اپنے شاعرانہ تجزیے اور الفاظ میں بیان کیا ہے؟ تو حضرت حسان نے کہا، جی جی یا رسول اللہ، میں نے لکھی ہے۔ اب کاش میں سریلا بھی ہوتا، مجھے سر بھی آتا جی، اور میں اس دھن میں آپ کو سناتا۔ تنہائی میں تو بندہ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، لیکن جہاں اچھا یہ میری مزاج بھی نہیں ہے ترنم پر سر لگانا، تو حضرت حسان نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جی میں نے ابو بکر کے شان میں بھی لکھا ہے۔ فرمایا ذرا سناؤ تو صحیح۔ 1 منٹ کے لیے روکوں گا، 1 منٹ کے لیے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں حضرت حسان کو ابو بکر کے شان میں جو منقبت لکھی ہے، جو اشعار لکھے ہیں، وہ ذرا سنائیں تو صحیح۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر کے شان میں منقبتیں کہنا یہ سنت صحابہ ہے، اور سننا سنت مصطفیٰ ہے۔ صرف نعت مصطفیٰ عبادت نہیں، مدح صحابہ کرنا بھی یہ عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عبادت کے ہی شرائط کے ساتھ ہو۔ تو میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، اس پہ میں نے کافی گفتگو کی ہے۔ تو حضرت حسان نے عرض کی، جی یا رسول اللہ میں سنا دیتا ہوں۔ تو اس محفل میں 2 اشعار صدیق اکبر کے شان میں سنا دیے حضرت حسان بن ثابت نے۔ وثانی اثنین
فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہ اذا صعد الجبل. آقا جب آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے ابو بکر غار میں چلے گئے تھے اور چوگرد کافر گھوم رہے تھے، جب آپ دونوں غار میں تھے تو آقا یہ دشمن اس وقت چکر بھی لگا رہے تھے، بقیہ سب کو تو چھوڑو، کافر بھی اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ ابو بکر کے ساتھ ہیں، اور ابو بکر کا مقام مصطفیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ حضور پوری کائنات میں ابو بکر جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. یہ عقیدہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کوئی فضیلت والا ہے تو وہ بولیے وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کوئی کہے کہاں سے آیا؟ یہ حضرت حسان کی منقبت سے آیا. وہ حسان جس کے کان میں آ کے جبریل بتایا کرتا تھا ایسا نہیں، ایسا